الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین اہل محلہ سے گزارش ہے کہ جناب ایوب صاحب کی فرشادہ پر تشریف لے آئیں مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا ایک مطلب اور بے قصوں کے مددگار مولائی جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں بے قصوں کے مددگار مولائی جس تیرے کوئی اپنا تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں آئے کعبے منہ کے بل گر پڑے خود یہ کہتے ہوئے آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم منہ کے بل گر پڑے خود یہ کہتے ہوئے آئیے آئیے جا
نہ مولا علی تیری تعظیم کو، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جو تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ اب پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ دیجئے، یہ نہ کہنا پیغمبر بھی ہے بدعتی، یا یہ کہنا علی کو پکارا نہیں، یہ نہ کہنا پیغمبر بھی ہے بدعتی، یا یہ کہنا علی کو پکارا نہیں۔ ارے کل ایمان تو کل اسلام تو، دی کی رگ رگ میں ہے صرف تیرا لہو، کل ایمان تو کل اسلام تو، دی کی رگ رگ میں ہے صرف تیرا لہو، جنگ خیبر ہو خندق ہو بدر و احد، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، جنگ خیبر ہو خندق ہو بدر و احد، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، بے بسوں کے مددگار مولا علی، جو تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جناب حافظ الحدیث صاحب کی گزارش ہے تشریف لائیں اور بار بار اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ زیادہ دور ہو گیا۔ جس کو علی سے بغض ہے اپنا نہیں لگا، جس کو علی سے بغض ہے اپنا نہیں لگا، اور ہم کیا بتائیں وہ ہمیں اچھا نہیں لگا۔ بھئی جو شخص بھی جہاں میں تقیفہ مزاج ہے، ہم کو وہ ایک باپ کا بیٹا نہیں لگا، ہم کو وہ ایک باپ کا بیٹا نہیں لگا، وہ ایک باپ کا بیٹا نہیں لگا۔ یہ تو ختم رہے گا ہوگا جو نعرہ تلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی بات کے حوالے سے کہ پیا ہے جس نے تیغ حیدر کرار کا پانی، پیا ہے جس نے تیغ حیدر کرار کا پانی، اور نہ مانگا پھر کسی بسمل نے مڑ کر دھار کا پانی۔ بھئی زمین کربلا کیا ساری دنیا غرق ہو جاتی، اور برستا رن میں جو عباس کی تلوار کا پانی، برستا رن میں جو عباس کی تلوار کا پانی، برستا رن میں آتی قطع فرق لگا ہو کہ لبے شہزادے خود کے حوالے سے کہ لبے صغیر جو ابن علی نے چوم لیے، لبے صغیر جو ابن علی نے چوم لیے، اور لبے حسین غضب کی حسین نے چوم لیے۔ بھئی بہادری کا سبب تم نے دے دیا اصغر، فنا کے بعد قدم زندگی نے چوم لیے، فنا کے بعد قدم زندگی نے چوم لیے۔ نعرہ تلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مومنین اہل بیت سے گزارش ہے کہ جلد جناب قیوم صاحب کے حاضر خانے میں تشریف لے آئیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، اور میں نہایت ادب و احترام سے گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسن پٹھان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔
فرجهم اور آگے بڑھ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اپنے معاشرے کے حالات کو مشاہدہ کرنے کے بعد اکثر و بیشتر مرض کیا کرتا ہوں، لگتا ہے کہ ہم نے اپنی اشرفیت کو اپنے سے پستہ مخلوق کے حوالے کر دیا۔ آپ حضرات کا مشاہدہ ہوگا، رات کے سناٹے میں جب شمع جلائی جاتی ہے تو پروانوں سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ روشنی کا احساس کر کے شمع تک آ جاتی، صرف شمع تک آنے ہی پہ اکتفا نہیں کرتے، شمع تک آتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ذکر اہل بیت جنوں کو جلا بخشتا ہے، لیکن اگر صبح سے شام تک کوئی اعلان کرتا رہے کوئی آنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا جب تک ذاکر ممبر پر بیٹھا ہے نبی سلام کرے۔ صلوات علیہ میں نے جس آیت کریمہ کو سرنام کلام قرار دیا ہے سورہ حود کی 70ویں آیت کا ایک پڑھا ہے، جس میں خالق کائنات اپنے حبیب کی رسالت کی حقانیت اور اس کے گواہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 3 صفات نبی کے بیان کیے اور 3 صفات امام کے بیان کیے۔ پہلی صفت، ہمارا نبی وہ ہے کہ ہم اسے رہنما بنا کے دیکھتے ہیں جو بیانہ کے ساتھ آتا ہے، یعنی اس دعوے کی روشن دلیل اس کے پاس سب سے پہلی صفت نبی کی ہے، یہ بیانہ کے ساتھ آئے ہیں، روشن دلیل کے ساتھ آئے ہیں۔ ظاہر سی بات دعویٰ بغیر دلیل کے تعلق ہوتا نہیں۔
دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے اس کا تالی ہوتا ہے گواہ. نبی کو جو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے، رسالت عطا کی ہے، اس رسالت کا گواہ ہے. اور تیسری صفت یہ ہے کہ جس کو ہم نے گواہ بنایا وہ الگ کا نہیں ہے، من ہو اسی نبی کا جز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تین صفات نبی کے اللہ نے بیان کیے. ہمارا نبی کون ہے؟ جس کے پاس بینہ دلیل. کون ہے؟ جس کے پیچھے پیچھے اس کا گواہ ہے. کون ہے؟ وہ گواہ وہ ہے جو اسی کا ہے، اسی کا جز ہے، الگ کا نہیں ہے. اسی طریقے سے امام کی تین صفات بیان کی ہے. امام کون ہے؟ کا جو نبی کے پیچھے پیچھے ہو. امام کون ہے؟ جو نبی کے پیچھے پیچھے ہو. دوسری شرط، امام کون ہے؟ جو نبی کا گواہ ہے. تیسری، امام کون ہے؟ جو نبی کا جز ہے. سبحان اب اللہ کوئی نبوت سے رسالت، نبوت سے امامت کو الگ کر کے دکھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبوت سے امامت کو الگ کر کے دکھائے. ختم نہ صحیح، نقص تو آ ہی جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے اجزاء ایک طرح کے نہیں ہوتے، اجزاء کی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے. کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر کل سے جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں تو صرف نقص ہوگا. اور کچھ جز ایسے ہوتے ہیں وہ اگر ان کو اگر جز کل سے الگ کر دیا جائے تو اس کو کل کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. مثلا یہ مکان ہے، عزا خانہ ہے. اس عزا خانے کے، اس مکان کے بہت سے اجزاء ہیں. ان اجزاء میں دروازہ بھی ایک جز ہے، کھڑکی بھی ایک جز ہے، دیوار بھی ایک جز ہے، سلیب چھت اس کا ایک جز ہے، اور بنیاد بھی ایک جز ہے. لیکن یہ سارے اجزاء ایک جیسے نہیں ہیں. درمیان سے کھڑکی نکال دی جائے، نقص ہوگا، کمی ہوگی، مگر مکان باقی رہے. دروازے کو الگ کر دیا جائے، نقص ہوگی، کمی باقی ہوگی، مگر مکان باقی رہے گا. سلیب ہٹا دی جائے، نقص ہوگا، مگر مکان باقی رہے گا. ایک دیوار جدا کر دی جائے، مکان باقی رہے گا. نقص ضرور ہوگا مگر مکان باقی رہے گا. لیکن اگر بنیاد کھول دی جائے، سبحان اللہ، وہ بھی جز ہی ہے. اگر بنیاد کو کھول دیا جائے تو بنیاد وہ جز ہے کہ جس کو اگر اس سے الگ کیا تو اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. علی نبی کا وہ جز ہے کہ وہ نبوت سے اگر الگ کیا جائے تو نبوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. صفات بیان کیے ہیں، کوئی نام دنیا نہیں ہے. کا صاحب بینہ ہے، اس کے پاس بینہ ہے، اس کے پاس روشن دلیل ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بینہ ہے کیا. روشن دلیل نبی کی نبوت کی ہے، وہ ہے کیا. پہلے میں بات عرض کر دوں کہ اتنی ساری دلیلوں کے ہونے کے بعد پھر نبوت سے انکار ممکن نہیں. اگر دلیلیں نہ ہوتی تو انکار کیا جا سکتا ہے. لیکن دلیلیں موجود ہیں. چونکہ دلیلیں موجود ہیں اس لیے دلیلوں کی موجودگی میں نبوت اور رسالت سے انکار ممکن نہیں ہے، جھٹلایا نہیں جا سکتا. جو صفتیں بیان کی، جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ روشن دلیل ہے، یعنی بینہ ہے ان کے پاس. دوسری یہ ہے کہ اب گواہ ہے، اور تیسری یہ کہ پیشین گوئی ہے. یہ تین چیزیں نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے. اب بینہ کسے کیا ہے؟ کس چیز کو بینہ قرار دیا ہے اللہ نے؟ نبی ہے صاحب بینہ، اور بینہ ہے قرآن.
قرآن کیسی کتاب ہے، کس معیار کی کتاب ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، اس میں کیسا کمال پایا جاتا ہے. جیسی کتاب ہوگی کم سے کم ویسے ہی صاحب کتاب ہوگا. جو کمال، جو خوبی، جو اچھائی کتاب میں ہوگی، وہ خوبی، وہ کمال، وہ اچھائی صاحب کتاب میں بھی ہوگی. بے شک. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے جس کتاب کو نبی کی نبوت کی حقانیت کی دلیل بنا کے بھیجا ہے، وہ کتاب کیسی ہے، وہ کتاب کیسی ہے، اس کی عظمت کتنی ہے. اب قرآن مجید میں اللہ نے اس کتاب کی کچھ خصوصیتوں کو بیان کیا. میں دو چار خصوصیتیں آگے بڑھتا ہوں. سب سے پہلی خصوصیت قرآن کی کیا بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب کی خصوصیت ہے کہ اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے. جب کتاب اتنی باعظمت ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، تو جو صاحب کتاب ہے، جو معلم کتاب ہے، جو مفسر کتاب ہے، اس میں بھی یہ کمال پایا جانا چاہیے. کتاب وہ ہے جو لا ریب فیہ ہے، صاحب کتاب وہ ہے جو لا ریب فیہ ہے. اس میں کوئی شک ہے نہیں، ان میں کوئی عیب نہیں. صلوات پھر اور آگے بڑھ کے اللہ نے اسی کتاب کی عظمت اور اس کی خصوصیت اور اس کے کمال اور اس کے معیار کو بیان کیا کہ یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ اس کتاب سیرت بہ الجبال، اس کتاب کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. یہ کتاب اتنی باعظمت ہے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے. تو جب کتاب میں یہ عظمت ہے، کتاب میں یہ کمال ہے، کتاب کی یہ خوبی ہے کہ اس سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، جو صاحبان کتاب ہیں، جو معلمین کتاب ہیں، جو مفسرین کتاب ہیں، ان میں بھی یہ کمال پایا جانا چاہیے. لہذا ہم نے دیکھا کہ اپنے نہیں غیر تھے، غیروں نے کچھ صورتوں کو دیکھ کے یہ کہا ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. صلوات بھیجے محمد. یہ تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. علماء نجران نے، نصارہ نے کہا تھا کہ نجران کے جو علماء نصارہ نے کہا تھا کہ ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ کی جگہ سے ہٹ جائے، مگر غور نہیں کیا کہ کن صورتوں کو دیکھ کے وہ کہہ رہے تھے. وہ کون سی صورتیں تھیں جن کو دیکھ کے علماء نصارہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. کیا یہ واقعہ کب کا ہے؟ کب کہا تھا علماء نصارہ نے؟ کہ جب کچھ لوگ نبی کی خدمت میں آئے تھے، نبی سے کچھ سوالات کر رہے تھے، کچھ چیزیں معلوم کر رہے تھے. نبی قرآن کے ذریعے سے انہیں سمجھا رہے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، مگر انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آئے تھے کس شان سے؟ کہ آئے ایسے تھے، بڑا برق لباس پہن کے آئے تھے. کس لیے آئے تھے ایسا قیمتی لباس پہن کے؟ کہ اس لیے آئے تھے تاکہ نبی مرعوب ہو جائے. زمانہ یاد رکھے، اللہ جس کو رہنما بنا کے بھیجتا ہے وہ اپنا اثر دوسروں پہ ڈالتا ہے، دوسرے کے اثر کو قبول نہیں کرتا ہے. صلوات بھیجے تو یہ لوگ نبی کریم کی خدمت میں آئے تھے، بڑے زرق برق لباس میں ملبوس ہو کے نبی کریم کی خدمت میں آئے تھے تاکہ نبی کریم کو مرعوب کر سکیں، مگر نبی کریم نے ان کی طرف توجہ بھی نہیں کی. جب نبی کریم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی تو انہوں نے شکایت کیا کہ تمہارے خدا نے جو ان کے اخلاق کا قصیدہ پڑھا ہے، ہمارا نبی وہ ہے جو خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہے، یہی اخلاق ہے.
یہی اخلاق ہے. ہم آئے, ہماری طرف انہی نے توجہ بھی نہیں کی. جو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے, جو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے, ان سے دریافت کرنے لگے کہ اللہ تو ان کے اخلاق کا کلمہ پڑھ رہا ہے, مگر انہی نے تو ہماری طرف توجہ ہی نہیں کی. یہ کون سا اخلاق ہے؟ یہ کون سا اخلاق, کیا وجہ ہے جو انہی نے ہماری طرف توجہ نہیں کی؟ کوئی نہیں بتا پایا کہ نبی متوجہ کیوں نہیں ہوئے. جو محرم راز رسالت, جب اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ تم زرد برد لباس پہن کے آئے ہو تاکہ نبی تمہارے اس لباس کے ذریعے سے مرعوب ہو جائیں, اس لیے نبی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوئے. جاؤ اس لباس کو اتار دو, اس کے بعد آگے آؤ تو دیکھو ہمارے نبی کا اخلاق کیسا ہے. صلوات بھیجے محمد. گئے, وہ لباس اتارا, سادہ لباس پہن کے آئے. جب نبی کریم کی خدمت میں اب تاریخ کہتی ہے کہ نبی کریم نے دوش سے ردا کو اتارا, اتار کے بچھایا, تو اب یہاں اس واقعے سے ایک دو چیز واضح ہو گئی کہ یہ لوگ جو آئے تھے یہی صورتوں کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ایسا توجہ پائے گا. ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. نبی کو پہلے دیکھ چکے تھے, مولا کائنات سے ملاقات پہلے ہو چکی تھی. اس کا مطلب ہی کہ نبی کی صورت کو دیکھ کے نہیں کہہ رہے ہیں, نبی کی صورت کو دیکھ کے نہیں کہہ رہے ہیں, مولا کائنات کو بھی دیکھ کے نہیں کہہ رہے ہیں. تو یہ جو جن کو دیکھ کے کہہ رہے تھے وہ کون کون تھے؟ جنہیں دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے وہ کون کون لوگ تھے جنہیں دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے؟ کہ وہ چھوٹا سا قافلہ تھا. جب نبی چھوٹے سے قافلے کو لے کے چلے تو ترتیب کیا تھی؟ آگے خود نبی کریم تھے, داہنے بائیں دو صاحبزادے, نبی کے پیچھے وہ جو نبی کے جز سے بنی ہے, ان کے پیچھے وہ جو سب کے مشکل کشا ہے. یعنی پردے کا سارا اہتمام تھا. یہ بی بی اتنی باعظمت ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھ جائے تو رسالت مل جائے, ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو امامت. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ چھوٹا سا قافلہ تھا. اس قافلے کے دو لوگوں سے ملاقات ہو چکی. رسول اکرم کو دیکھ چکے, مولا کائنات سے ملاقات ہو چکی. بی بی کو نہ اس وقت دیکھا تھا نہ اس وقت دیکھ رہے تھے. بہت توجہ چاہتا ہوں, نہ پہلے دیکھا تھا نہ اس وقت دیکھ رہے تھے. اب بچا کون؟ توجہ, بہت توجہ کیجیے گا. اب بچا کون؟ کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے. نبی ان دو بچوں کو اسی لیے لے کے گئے تھے تاکہ دنیا پہچان لے یا عمر کا کوئی اثر نہیں ہوتا. سلامات بھیجے محمد. نبی ان دو بچوں کو لے کے گئے تھے, تو یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کی صورتوں کو دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. ارے جب ان کے بچوں کی یہ حالت ہے تو بزرگوں کا کیا حالت ہوگا؟ ایک صفت قرآن کی سیرت بہل جبال, دوسری صفت کلم بہل موتا. یہ کتاب اتنی عظیم ہے کہ اس کے ذریعے سے مردوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے. اس کے ذریعے سے مردوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے. جب کتاب میں یہ کمال ہے تو اس کے ذریعے سے مردوں سے گفتگو ہو سکتی ہے. جو مولوی نے کتاب کی ان میں بھی یہ کمال ہونا چاہیے. لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے بڑھیا کو مال و دولت کا لالچ دے کے اس پہ جوان کو لیا, صندوق میں رکھا, چادر ڈالی, لے کے مولا کائنات کی خدمت میں آئے. مولا
تو نماز پڑھا دیا. یہ کب کیا تھا؟ جب نبی نے منبر پہ آ کے دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، جو چاہے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. یہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقفیت ہے، جو چاہے سوال کر لو. تو یہ لوگ امتحان کی غرض سے اس شکل میں آئے. جب ان کے کہنے پر مولا کائنات نے نماز پڑھا دی، ہنستے ہوئے ڈراتے ہوئے، کعبے تو بہت لمبے لمبے تھے کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقفیت ہے، مگر انہیں یہ تک نہیں معلوم ہے کہ چادر کے نیچے کیا ہے. ہم نے کہا مردہ ہے، انہوں نے مردہ سمجھ کے نماز پڑھا دیا، مگر انہیں کیا معلوم یہ ویسے صادق ہے، ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ہنستے ہوئے گئے تھے، مگر جب وہاں پہنچے ادھر چہرے سے چادر ہٹی، ادھر پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکی. اب جب کیا کو معلوم ہوا تو مولا کائنات کو جب بتائی، ہاتھوں کو دو پہ ملانے لگی، مولا آپ میرے بچے کو عنایت کر دیجیے، اس کی حیات واپس کر دیجیے. یہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ اس گڑیا کو اس کا اعتقاد تھا کہ علی زندگی عطا کر سکتے ہیں، علی حیات دے سکتے ہیں. ورنہ اگر اعتقاد نہ ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتی، پروردگار میرے بچے کو واپس کر دے. علی کی بارگاہ میں گزارش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اعتقاد و یقین تھا کہ علی حیات عطا کر سکتے ہیں. یہ در تو وہ ہے جو دشمنوں کو اپنے در سے خالی ہاتھ واپس نہیں دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بڑھیا نے گڑ گڑا کے بارگاہ مولا کائنات میں التجا کیا تو میرے مولا نے ٹھوکر مار کے حیات دیا. صلوات اور صفت ہے قطعت بہ الارض، اس کے ذریعے سے سالوں کا سفر لمحوں میں طے کیا جا سکتا ہے. قرآن کی عظمت ہے، قرآن کے ذریعے سے سالوں کا سفر لمحوں میں طے کیا جا سکتا ہے. جب کتاب اتنی باعظمت ہے کہ اس کے ذریعے سے سالوں کا سفر لمحوں میں طے کیا جا سکتا ہے. جو مولوین کتاب نے ان میں بھی یہ کمال پیدا ہونا چاہیے. اب اگر کوئی صحابی مدائن میں انتقال کر جائے اور میرا مولا مدینے میں ہو اور لمحے میں مدائن پہنچ جائے تو تعجب کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات بھیجیے. خصوصیتیں بہت سی ہیں، کمالات بہت سے ہیں قرآن کے. ان میں سے ایک چیلنج ہے، قرآن کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کا چیلنج ہے. کائنات کے تمام انسان اور جنہ مل جائیں، چاہے جتنے بڑے بڑے مفسر ہوں، جتنے بڑے محدث ہوں، جتنے بڑے دانشمند ہوں، جتنے بڑے علماء ہوں، ساری کائنات کے سارے انسان اور جنہ مل کے آخر میں کہا ایک آیت کا جواب تھا ممکن نہیں، آج تک نہیں آیا اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گا. جب قرآن سامن کی ایک آیت کا جواب ممکن نہیں ہے تو قرآن ناطق کی آیت کا جواب کہاں سے ممکن ہوگا؟ صلوات دیتے ہیں. بہرحال تو اللہ نے اپنے حبیب کے رسالت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے تین چیزیں اپنے حبیب کو عطا کی. ایک بینہ، ایک شاہد جو اسی کا جز ہے، اور تیسرے یہ کہ بشارت. بہت سی آسمانی کتابوں میں نبی کریم کی بشارت موجود ہے. نبی ابھی آئے نہیں بظاہر دنیا میں، مگر ان سے پہلے آنے والے نبیوں نے نبی آخر الزمان کے آنے کی خبر صلوات تو بینہ، صاحب بینہ ہے نبی کریم، بینہ ہے قرآن. اب شاہد کون ہے، گواہ کون ہے؟
میں پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کروں تو تھوڑی سی عظمت کا اندازہ ہو. قرآن مجید کے سورہ رات کی بالکل آخری آیت ہے. سورہ رات کی بالکل آخری آیت ہے جس میں اللہ اعلان کر رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا. کہ میرے حبیب کے کفار کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. جن سے کہہ دیجئے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ہماری رسالت کے لیے دو کافی ہیں, ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا ہے میرے حبیب یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانتے, آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. ان سے کہہ دیجئے ہم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہماری رسالت کی گواہی کے لیے دو ذات کافی ہے, ایک اللہ کی ذات اور ایک وہ ذات جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ خدا وحدہ لا شریک ہے. وحدہ لا شریک نے اپنے رسول کی رسالت کے گواہ میں علی کو اپنا شریک بنایا ہے. آپ حضرات واقف ہیں ایک نبی جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تھا پروردگار مجھے ایسی حکومت عنایت کر جیسی حکومت کسی کو میسر نہ ہو. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہیں ویسی ہی حکومت عنایت کر دیا. اب آپ فضا پہ جنات انسان پانی ہوا انسان جانور سب پہ مجھے تفصیل کے لیے اس کا نام بتا کر جب وہ سفر کرتے تھے تو کیا شان ہوتی تھی؟ تخت لگا ہوتا تھا, اس تخت پہ کرسیاں ہوتی تھی, کرسیوں پہ اجنہ ان کے عمراء اور ان کے وزراء بیٹھے ہوتے تھے. درمیان میں خود وہ نبی جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سے حکومت کا مطالبہ کیا تھا وہ تشریف فرما ہوتے تھے. ان کے سر پہ طائر سایہ کیے ہوتے جب وہ سے سفر کر رہے ہیں. دوران سفر آپ کے جس پر دھوپ پڑی آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا ایک طائر غائب جس کا نام بلبل. تو کیا کہا تھا؟ اسے ذبح کر ڈالوں گا, اسے مار ڈالوں گا, اسے قتل کر ڈالوں گا. یا تو پھر کوئی ایسی خبر لے کے آئے کہ جو انوکھی ہو, پھر اس نے بھی وہ خبر دی جو نبی کو بھی نہیں مانا. صلوات بھیجے محمد. جب وہ واپس آیا تو آن کے اس نے خبر دیا, بتایا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا, وہاں پر ایک عورت ہے جو حکومت کر رہی ہے اور وہاں کے لوگ سورج کو پوجتے ہیں. یہ پوری تفصیل عرض کرنا ہے انہی نے کیا بھیجا اور وہاں سے کیا جواب آیا, انہیں کس سے کیا پوچھا, کیا مشورہ ہوا, پھر کیسے کیا بہرحال انہوں نے یہ آخر میں یہ طے کیا کہ ہم ان کے دربار میں جناب سلیمان کے پاس چلیں گے. وہ کون تھے حکمراں؟ جس کا نام تھا بلقیس. ملک سبا کی حکمراں جن کا نام بلقیس. وہاں پر لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے. جب ادھر سے یہ پروگرام طے ہو گیا کہ وہ نبی کی بارگاہ میں آئیں گی تو جناب سلیمان نے اپنے دربار میں اعلان کیا کون ہے جو ان کا تخت ہمارے دربار میں حاضر کرے. تو سب سے پہلا شخص کون کھڑا ہوا تھا؟ قال عفریت من الجن. ایک جن تھا, عفریت جن تھا. اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا نہیں قبل ان تقوم مقامی. ہم ملک سبا سے تخت بلقیس لانے میں اتنی دیر لگائیں گے کہ ابھی آپ کی جو مجلس ہے یہ برخاست نہ ہونے پائے, برخاست نہیں ہونے پائے کہ ہم ملک سبا سے, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں طاقت عطا کیا ہے, ہمیں قوی قوت عطا کیا ہے اور ہم امین بھی ہیں. یہ کون ہے؟
جس کے پاس علم نہیں، توجہ فرمائے گا، جس کے پاس علم نہیں ہے صرف طاقت ہے، اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا تو اسی دربار میں وہ جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا، توجہ فرمائے گا، اسی دربار میں وہ بھی تھا جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا، اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا۔ دیکھو علم کی طاقت کیا ہوتی ہے، علم کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ قال علم من الکتاب، وہ شخص جس کے پاس کتاب پر تھوڑا سا علم تھا، اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں ملک سبا سے تخت بلقیس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاصل کروں گا۔ کون ہے؟ جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم ہے، وہ اپنے اختیار کا اس طرح سے اظہار کر رہا ہے کہ آپ کی پلک جھپکنے نہیں پائے گی کہ میں ملک سبا سے تخت بلقیس آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا۔ کون ہے یہ تھوڑا سا علم ملا ہے وہ کتنا ہے؟ تھوڑے سے کبھی کوئی معیار ہوگا نا۔ کون ہے یہ؟ کہ ان کا نام ہے عاصم بن برقیہ۔ عاصم بن برقیہ کون ہے؟ کہ جناب سلیمان کے وصی، جناب سلیمان نبی کے وصی و جانشین۔ ان کو تھوڑا سا علم ملا ہے تو اس تھوڑے سے علم نے ان کو اتنا بااختیار بنا دیا کہ ملک سبا سے تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے دربار سلیمان میں حاضر کر دیں گے۔ اچھا وہ تھوڑا سا علم کا کون کتنا ہے؟ اس کا بھی کوئی پیمانہ ہوگا؟ ہاں تھوڑا سا علم بیان کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کیوں کی گئی ہے کہ اللہ کے اسماء اعظم ہے 73۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اسماء اعظم، اللہ کے اسماء اعظم 73 ہیں۔ ان 73 میں سے صرف ایک اسم اعظم کا علم اللہ نے عاصم بن برقیہ کو دیا۔ ایک اسم اعظم کا علم اللہ نے عاصم بن برقیہ کو دیا تھا۔ اس ایک اسم اعظم کا علم ہو جانے کے بعد عاصم بن برقیہ اتنے بااختیار ہو گئے کہ پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے تخت بلقیس دربار سلیمان میں حاضر کر سکتے ہیں اور کر بھی دیا۔ اللہ نے اہل بیت کو دیا ہے، جن کو کہا ہے کل کتاب کا علم ہے، ان کے پاس ان کا علم کتنا ہے؟ اسماء اعظم 73 ہیں، ایک اسم اعظم کا علم اللہ نے عاصم بن برقیہ کو دیا، ایک اسم اعظم کا علم اپنے لیے مخصوص کیا، 72 اسماء اعظم کا علم اللہ نے علی کو دیا، ایک اسم اعظم کا علم اللہ نے عاصم بن برقیہ کو دیا۔ اور صاحبان ولا کا ملما ہے، جیسے سننا چاہے سن لیجیے۔ صاحبان ولا اللہ نے جناب سلیمان کے وصی عاصم بن برقیہ کو ایک اسم اعظم کا علم دیا تو انہیں اتنا اختیار دیا کہ ملک سبا سے تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے وصی جناب مولا کائنات کو 72 اسماء اعظم کا علم دیا ہے، ان کا اختیار کتنا ہوگا؟ تو یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو نبی کی رسالت کے گواہ ہیں۔ کون ہے یہ؟ نبی کی رسالت کے گواہ ہیں۔ گواہی کس کی قبول کی جاتی ہے؟ ہر شخص کی گواہی مانی جائے گی؟ کوئی حادثہ ہو، کوئی واقعہ ہو، اس حادثے اور واقعے کی کوئی جو بھی گواہی دے دے مانی جائے گی نا؟ تشدید ہوگا، کیا کہنا؟ جس نے اس واقعے کو اپنی نگاہ سے دیکھا ہوگا اور توجہ فرمائے گا۔ اللہ نے علی کو نبی کی رسالت کا گواہ بنایا ہے۔ گواہی ہر ایک کی قبول نہیں کی جاتی، گواہی اس کی قبول ہوتی ہے، گواہی اس کی مانی جاتی ہے جس نے واقعے کو اپنی نگاہ سے دیکھا ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے علی کو نبی کی رسالت کا
گواہ بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اپنے حبیب کو رسالت دے رہا تھا علی کھڑا دیکھ رہا تھا، میرا مولا اسے دیکھ رہا تھا، اس لیے اللہ نے گواہ بنایا۔ کیا کہنا بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، مقدمے میں بھی گواہ ہوتے ہیں جو ہماری عدالتوں میں، حالانکہ عدالت کہنا توہین عدالت ہے، صلوات بھیجے محمد ہمارے ہاں عدالت کہنا توہین عدالت ہے، اس لیے کہ بہت شاد و نادر کہیں عدالت ہوتی ہے، ورنہ وہاں تو بہرحال تو عدالتوں میں جو مقدمے چلتے ہیں اس کے گواہ ہوتے ہیں، گواہی پہ پورا مقدمہ منحصر ہوتا ہے، جیسے گواہ ہوں گے، جیسی گواہی دیں گے، جتنا ثابت قدم رہیں گے، کیس اتنا مضبوط ہوگا۔ اچھا آپ بتائیے گواہ کو توڑا کیسے جاتا ہے؟ گواہ کے توڑنے کے طریقے کیا ہیں؟ آج کل تو بہت زور شور ہے۔ گواہ کو دو ہی طرح سے توڑا جا سکتا ہے، یا لالچ دے کے یا ڈرا کے، اور توجہ چاہتا ہوں، گواہ کو دو ہی طریقے سے توڑا جا سکتا ہے، یا لالچ دے کے توڑا جا سکتا ہے یا ڈرا کے توڑا جا سکتا ہے۔ نبی کی رسالت کے گواہ دو، ایک خدا اللہ کو نہ کوئی ڈرا سکتا ہے نہ کوئی لالچ دے سکتا ہے، رسائی ہے ہی نہیں، رسائی ہے ہی نہیں، جو ڈرائے یا لالچ دے اللہ تک تو رسائی ہے نہیں، تو اللہ کو نہ کوئی ڈرا سکتا ہے نہ کوئی لالچ دے سکتا ہے۔ ایک گواہ تو بہت مضبوط ہے، مگر دوسرے گواہ تک تو رسائی ممکن ہے؟ جو اللہ نے دوسرا گواہ نبی کی رسالت کا بنایا ہے، اس تک تو گواہی، اس تک تو رسائی ممکن ہے، کیا اسے کوئی ڈرا سکتا ہے؟ چاہتا ہوں، کیا اسے کوئی ڈرا سکتا ہے؟ کیا اسے کوئی لالچ دے سکتا ہے؟ ارے اسے کون لالچ دے گا جس کے ایک اشارے پہ زمین اپنے سارے خزانے اڑیل دے؟ اسے کون ڈرائے گا جس کی تلوار سے بڑے بڑے پہلوان لڑتے ہیں؟ تو اللہ نے جو دو گواہ بنائے ہیں، دونوں گواہ اتنے مضبوط ہیں کہ نہ اسے ڈرایا جا سکتا ہے نہ اسے لالچ دی جا سکتی ہے۔ یہ شاہد ہے۔ بس ایک بات جلدی جلدی عرض کر کے ختم کرتے ہیں، شاید آپ ہو چکی ہے۔ آپ ذرا بھی بہتر جانتے ہیں، میدان احد میں ایک موقع آیا جب ایک آواز ہوئی۔ میں تفصیل سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، اور ماشاءاللہ ہمارا مجمع ہے جو سمجھ جاتا ہے، زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میدان احد میں ایک آواز گونجی، جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک آواز گونجی، قد قتل محمد۔ جیسے ہی آواز گونجی، جتنے بھی جانثار تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بلندیوں تک پہنچ گئے۔ ان کی وہی بلندی ہے، مگر جن کو معرفت ہوتی ہے انہیں معلوم ہے کہ نبی قلب میں بلند ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ مگر وہیں پر نبی کریم بھی آواز دے رہے تھے، جیسے ادھر سے آواز بلند ہوئی کہ قد قتل محمد، ویسے ہی نبی بھی آواز دے رہے تھے۔ آخر لوگوں کو وہی آواز کیوں سنائی دی؟ نبی کی آواز سنائی کیوں نہیں دی؟ جب دو آوازیں بلند ہو رہی تھیں، ادھر سے شیطان آواز بلند کر رہا تھا قد قتل محمد، اور ادھر نبی کہہ رہے تھے میں زندہ ہوں۔ جب دو آوازیں تھیں تو لوگوں کو صرف وہی ایک آواز کیوں سنائی دے رہی تھی اور کیوں میدان چھوڑ کے بھاگے؟ جب ہم نے تحقیق کرنا شروع کیا تو جو ماہر نفسانیات ہیں، نفسانیات، انہوں نے بتایا کہ جو جس کا طرفدار ہوتا ہے، جو جس کا طرفدار ہوتا ہے، اگر ایک جگہ کئی آوازیں آئے مجھے تو جو جس کا طرفدار ہوتا ہے اس کو اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لوگ بھاگ رہے تھے، یہ بھاگ بھاگ کے یہ اعلان کر رہے تھے ہم کس کے طرفدار ہیں، مگر انہی
जो भागा नहीं। जब उसने ये मंजर देखा तो वो नबी के पास आया और नबी के पास घूम घूम के नबी की हिफाजत कर रहा था, और नबी की हिफाजत करते करते एक मरतबा हाथों पे बुलंद किया, जो फरमाएगा हाथों पे बुलंद किया, और बुलंद करने के बाद फरमाया हाजा मोहम्मद, ये मोहम्मद है। आवाज क्या गूंजी थी? कद क़ुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। मगर इस जानसार ने अपने हाथों पे बुलंद करके कहा हाजा मोहम्मद। कुरान का फार्मूला है अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। मैदान उहद में नबी को अली ने अपने हाथों पे बुलंद करके कहा था हाजा मोहम्मद। मैदान गदीर में अली को नबी ने अपने हाथों पे बुलंद एक मकूला है रबी में अल-फज़्लु बिमा शहदत बिही आदाउ, फज़ीलत तो हकीकत में वही है जिसकी दुश्मन गवाही है। मुहद्दिस देहलवी इसी तरह से बाकी होगा हमारा मजमा, उनकी एक किताब मदारिजुन नबुव्वत, उस किताब में उन्होंने इसको वाक़े को नक़ल किया है, और नक़ल करने के बाद नक़द जो किया है, तनक़ीद जो किया है, जो नतीजे के तौर पर बयान किया वो यही कि सब तो भाग गए थे, मगर मौलाए कायनात नबी करीम के लिए घूम रहे थे, घूम के हिफाजत कर रहे थे। तो उसके बाद ये अमल किया। जब इस अमल को, जब इस जज्बे को जिब्राइल ने देखा तो जिब्राइल नाज़िल हुए। जाहिर सी बात है जिब्राइल अपनी मर्जी से तो न आते हैं कहीं, न जाते हैं कहीं, हुक्म खुदा हुआ होगा जभी तो नाज़िल हुए। हुक्म खुदा हुआ जिब्राइल नाज़िल हुए। नाज़िल होने के बाद अली की शजाअत और इसार और कुर्बानी का कसीदा पढ़ रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि मौलाए कायनात की शजाअत और उनके इसार और कुर्बानी को बयान करना सीरत इलाही है। सुभान अल्लाह, सीरत इलाही है। तो अजीजों, इस तरीके से अल्लाह ने इस गवाह को, जब ये सारा वाक़या होगा तो जो मैं बयान करना चाह रहा था वो मसला ये है जिसे बयान करना चाह रहा था। जब ये सारा मंजर सबने बयान कर लिया, सबने इस मंजर को देख लिया और दिखा दिया, और जनाब जिब्राइल मौलाए कायनात की शजाअत का कसीदा पढ़ रहे थे, तो नबी ने मुस्करा के कहा अली ये अमल करें क्यों ना, अली क्यों ना ये अमल करें, इसलिए कि हुआ मेरी वाना, अली मुझसे है मैं उससे, अली मुझसे है मैं उससे हूँ। ये शायद कौन है? ये गवाह कौन है? जो उसी का जुज़ है। बस आखिरी बात अर्ज़ करके खत्म कर दूँ। सूरह बराअत की इब्तिदाई 10 आयतें नाज़िल हुई। सलावत बेटे मोहम्मद इब्तिदाई 10 आयतें नाज़िल हुई। अल्लाह ने अपने बुजुर्ग सहाबी को इनायत किया, लीजिए मुश्रिकीन के दरमियान जाइए, इसकी तिलावत फरमाई थी। उन्हीं ने वो 10 आयतें ली और मुश्रिकीन के दरमियान तिलावत करने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर गए थे कि जिब्राइल नाज़िल हुए, और आने के बाद नबी करीम को अल्लाह का सलाम, और सलाम पहुंचाने के बाद अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, ला युबल्लिगुहा इल्ला अंता औ रजुलुम मिनका। ए मेरे हबीब, अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह का ये पैगाम है
کہ ان آیتوں کی تلاوت یا آپ بذات خود فرمائیے یا اس کو دیجئے جو آپ میں سے ہے. اے نبی خدا، اللہ کا یہ خاص حکم ہے کہ یا ان آیتوں کی تلاوت آپ فرمائیے یا اس کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو. کیسے ہی جبرائیل نے نازل ہو کے اللہ کا یہ پیغام نبی کریم کی خدمت میں پہنچایا. نبی کریم نے مولا کائنات کو بلایا، جاؤ ان سے آیتیں لے لو. مولا کائنات گئے، درمیان راہ ملاقات ہوئی، آپ نے نبی کا پیغام ان تک پہنچایا. پہنچانے کے بعد ان سے وہ آیتیں لے لی. اس کے بعد آپ نے احترام بزرگواری میں یہ فرمایا، اگر آپ ہمارے ہمراہ چلنا چاہیے بسم اللہ، اور اگر آپ پلٹ کے نبی کریم کی خدمت میں جانا چاہیں تو بسم اللہ. اگر یہ تنہا جاتے تو پہلے ان کا کچھ اور تھا، اب ان کا کچھ اور ہے، تو شاید تانے دیتے، تنہا جاتے تو سن لیتے، لیکن اب علی بھی ساتھ میں ہے، اگر جائیں گے تو راز کھل جائے گا. حالانکہ یہاں کوئی راز رہتا ہی نہیں. مناسب سمجھا کے یہ واپس نبی کریم کی خدمت میں آ گئے. کیا مولا کائنات آیتوں کو لیا، وہ لے کے چلے گئے تلاوت کرنے کے لیے، اور یہ بزرگوار پلٹ کے نبی کریم کی خدمت میں آئے. یا نبی اللہ، آپ نے ایک فضیلت عطا کیا تھا، گا آپ نے ایک فضیلت عطا کیا تھا، وہ بھی واپس لے لیا. کیا خدا کا کوئی حکم آیا تھا؟ نہیں، اللہ کا کوئی حکم تو نہیں تھا، مگر پیغام تھا. کیا پیغام تھا؟ پیغام یہ تھا کہ یا ان آیتوں کی تلاوت آپ خود فرمائیے یا اسے بھیجیے جو آپ میں سے ہے، یا اس شخص کو بھیجیے جو آپ میں سے ہے. اس لیے میں نے یہ آیتیں مولا کائنات کو تلاوت کرنے کے لیے یہ کیا اور بھیج دیا. میں ایک مثال دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے، مکمل ہو جائے. ہمارے ملک میں عہدے کے اعتبار سے سب سے عظیم عہدہ ہے صدر مملکت. جب صدر مملکت کا انتخاب ہوتا ہے تو کیا اس میں ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا کئی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں؟ جتنی پارٹیاں ہیں کم سے کم اتنی پارٹیاں چاہے تو اپنا اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر سکتی ہیں، یا کچھ پارٹیاں جیسے آج کل کا زمانہ چل رہا ہے کہ پارٹیاں مل کے کام کر رہی ہیں تو کم سے کم 2 تو ہوتی. ٹھیک ہے، پارٹیاں آپس میں مل گئی، سب ہو گئی، 2 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، منتخب تو ایک ہی ہوگا، دونوں تو منتخب ہوں گے نہیں. اگر 2 ہیں یا 10 جتنے بھی ہوں، ان میں سے انتخاب تو ایک کا کرنا ہے. 2 میں سے ایک کا انتخاب ہو گیا. جس کا انتخاب نہیں ہوا کیا اس کی بے عزتی ہے؟ نہیں، بے عزتی تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، سپورٹر اس کے زیادہ تھے، ساتھ دینے والے اس کے زیادہ تھے، ممبر اس کے زیادہ تھے، اس کو ووٹ دینے والے زیادہ تھے، لہذا وہ کامیاب ہو گیا. مجھے اتنے ووٹ نہیں ملے، ووٹ دینے والے اتنے زیادہ نہیں تھے. حالانکہ قابلیت میں کمی نہیں ہے، جیسے وہ قابل ہے، جیسے وہ باصلاحیت ہے، ویسے یہ بھی قابل ہے، ویسے یہ بھی باصلاحیت ہے. ہاں، اس کو ووٹ کم ملے جس کی وجہ سے اس کا انتخاب نہیں ہوا، اسے ووٹ زیادہ ملے جیسے اس کا انتخاب ہو گیا. تو اس میں منتخب نہ ہونے والے کا کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے، لیکن جسے منتخب کر دیا گیا، اگر منتخب کرنے کے بعد اسے معزول کر دیا جائے، یہ تو خرابی ہے، یہ تو عیب ہے نا. اللہ کے حبیب نے ان بزرگوار کو دیا، ان بزرگوار کو دیا، پھر اس کے بعد دوران راہی معزول کر دیا. یہ عمل پیغمبر بتاتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں 10 آیتوں کو صحیح طریقے
तरीके से नहीं पहुंचा सकते तो हमारी जिंदगी के बाद पूरी शरीयत कैसे पहुंचा सकते? इसीलिए ऐलान हुआ कि हमने वो नबी भेजा है जिसके पास बय्यना भी है, जिसके पास गवाह भी है, जिसके साथ बशारत भी है, मगर उसके बावजूद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, नबी को माने या ना माने, क्या नबी के मानने से उनकी शान में इजाफा हो जाएगा या नबी को ना मानने से उनकी शान में कोई कमी हो जाएगी? जो नबी को मानेगा उसका फायदा है, नहीं मानेगा उसका नुकसान है। नबी का कोई फायदा है, कोई नुकसान, न उनकी शान में कोई कमी होगी, न उनकी शान में कोई इजाफा होगा। जो मानेगा उसकी असलियत, उसकी हकीकत सामने आ जाएगी, नहीं तस्लीम करेगा उसकी असलियत, उसकी हकीकत सामने आ जाएगी। इतने सारे गवाह, इतनी सारी निशानियां, इतनी सारी बशारतें, सब कुछ होने के बाद भी जब नबी को नहीं मान रहे हैं तो नबी के घर वालों को कैसे मान लें? नबी के घर वालों को इस तरह से तस्लीम कर लें। इसीलिए तो जो दीन नबी लेके आए थे उस दीन को मिटाने के गरज से एक शख्स उठा और उनके घर का एक चश्मो चिराग उसी दीन की हिफाजत के लिए। जो दीन को मिटाना चाह रहा था उसका नारा क्या था? न कोई वही आई, न कोई दीन था, ये तो बनी हाशिम का मामला देश था। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अजान से नाम मोहम्मद को अलग न करूं, जुदा न करूं। मगर जो उनका जुज़ था उसने कहा हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं मगर दीन मिटने नहीं देंगे। मैदान करबला में फतह व शिकस्त का जो मेयार था बदल गया। करबला से पहले फतह का मेयार क्या था? जो मार दे वो फातेह है, जो कत्ल कर दे वो फातेह है, जो कत्ल हो जाए वो मखतूल है, जो कत्ल कर दे वो गालिब है, जो कत्ल हो जाए वो मगलूब है। मगर मैदान करबला में मेयार बदल गया। नहीं, यहाँ कत्ल करने वाला फातेह नहीं, यहाँ देखना है कि जो दोनों जिस अज़्म के तहत चले थे किसका अज़्म बाकी रहा। जिसका अज़्म बाकी रहा वो फातेह, चाहे कत्ल हो जाए। जिसका अज़्म नहीं बाकी रहा, मिट गया, खत्म हो गया, चाहे वो कातिल हो, चाहे उसने कत्ल किया हो, वो फातेह नहीं है। मज़लूम करबला निकले थे, मैं अपने नाना के दीन को बचाने के लिए जा रहा हूँ। यजीद चला था, मैं दीन को मिटा के मगर मैदान करबला में मज़लूम करबला ने ऐसी कुर्बानी दी जैसे कुर्बानी न पहले किसी ने दी, न करबला से पहले किसी ने दी, न क़यामत तक वैसी कोई कुर्बानी दे सकता है। मज़लूम करबला की कुर्बानी की अज़मत से इनकार नहीं है, मगर मैं मज़लूम करबला की खिदमत में हाथों को जोड़ दिया। मौला, अगर आपकी कुर्बानी के साथ साथ ज़ैनब उलिया मकाम और सैयद सज्जाद की कुर्बानियां न होती आपकी कुर्बानी साहिब आपने देखा है जब कहीं दो चार कदम हो जाते हैं कयामत आ जाती है, खानदान के दो चार लोग मारा गए। अभी आजकल का वाक़या है ना, खान वाले को जिसमें चार लोग थे उन्हें मारा गया। वो हर जगह शोर है, हर तरफ शोर है। चार चार लोग उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अल्लाह सहरा के फैलाने के वाला को कत्ल कर दिया।
यकीनन कुर्बानी बहुत अजीम कुर्बानी है। ऐसी कुर्बानी अंबिया से भी मुमकिन न हो सकी, लेकिन जालिमों ने सिर्फ कत्ल करने पे इक्तिफा नहीं किया। जब कत्ल कर लिया, कहीं अगर खुदा न खास्ता किसी एक घर में 2 मर्डर हो जाए, 2 बात हो जाए, पूरा महल इतने जानने वाले सब दौड़े पहुंच जाते हैं। गजब हो गया, फला खानदाने के 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया, 4 अफराद को मार दिया गया। मैदान करबला में बनी हाशिम के 18 जवान मारे गए। सैयद सज्जाद को यही तो कलक रह गया, अब्बास मर गए, अली अकबर नहीं रहे। हमसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ। लेकिन अगर इसी पे इक्तिफा कर लिया होता तब भी नहीं। मर्दों को कत्ल करने के बाद ख़याम हुसैनी में आग लगाई गई। जब ख़याम हुसैनी में आग लगी और ख़याम हुसैनी जल गए, मुझे तफसील याद करना, कर देना। ख़याम हुसैनी जल गए और जली हुई खाक पे यतीम बच्चे, बेवा औरतें बैठी हैं। इतने में अली की लाडली को अपने माजाए की वसीयत याद आई। वो वसीयत क्या थी? मजलूम करबला ने अपनी बहन से वसीयतों में से एक वसीयत ये किया था, मेरी बहन आप तो जानती हैं कि मैं अपनी बच्ची को कितना चाहता हूं। मेरी बच्ची को मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। जब तक मेरे सीने पे नहीं आती तब तक उसे नींद नहीं आती। ये बहना, जब मुझे कत्ल हो जाए, मुझे कत्ल कर दिया जाए तो मेरी बच्ची का ख्याल रखना। इस वसीयत का याद आना था कि एक मर्तबा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी बहन से कहा, बहन आओ जरा बच्चों को देखें। भैया ने वसीयतें की थी, वसीयतों में से वसीयत की कि मेरी बच्ची सकीना का बहुत ख्याल रखना, इसलिए कि उसे जब तक मेरा सीना नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, नींद नहीं आती। जनाबे ज़ैनब उलिया मकाम अपनी बहन के हमरा बच्चों को शुमार करने लगी तो सकीना नजर नहीं आई। बीबी मक्तल की तरफ से बीबी मक्तल की जानिब चली, मक्तल की जानिब चली। चलते चलते अली अकबर के जनाजे पे पहुंची तो आवाज दिया बीबी ज़ैनब ने, बेटा अली अकबर, सकीना तो नजर नहीं आई, लाशा तड़पा मगर कोई जवाब नहीं मिला। पहुंची, मेरे गयूर तुम्हारी भतीजी नजर नहीं आती। लाशा मुस्तरिब हुआ मगर कोई आवाज नहीं आई। एक मरतबा तलाश करते करते जब एक नशेब के जानिब पहुंची तो उधर से आवाज आई। जब उधर से आवाज आई तो आवाज के सहारे बीबी आहिस्ता से आहिस्ता आगे बढ़ी। जब आहिस्ता आगे बढ़ी नशेब के बिल्कुल करीब पहुंच गई तो कटी हुई गर्दन से आवाज आई, सहे मेरी बहन ज़ैनब जरा आहिस्ता करके बहन ज़ैनब जरा आहिस्ता आना, मेरी बच्ची बैठ कर आहिस्ता नशे की जानिब बढ़ने लगी। नशे से नन्ही सी बच्ची को जुदा किया। जैसे ही नन्ही सी बच्ची को लाशे से जुदा किया, बच्ची ने आंखें खोली। जब बच्ची ने आंखें खोली एक मतलब अपनी बच्ची से पूछती है, मेरी इसके जनाजे से लिपट के गिरिया कर रही है। जनाजे को पहचानने के 2 तरीके हैं, या जिसमें सर हो या बेटा। लाशे को 2 ही तरह से पहचाना जाता, या जिसमें सर हो या जिसमें लिबास। ए बेटा ये लाशा तो ऐसा है न जिसमें लिबास है। ए मेरी नूरे नजर, तुमने कैसे पहचाना कि तुम्हारे बाबा का लाशा गायब भी अम्मा मक्तल में
اور اپنے بابا کو آواز دے رہی تھی تو اسی کٹی اے بیٹی سکینہ ادھر آجا تیرا بابا